صدارتی ایوارڈ ملا تو اتنی دلی خوشی ہوئی سر. بہت بہت مبارکباد. صدارتی ایوارڈ کا ذکر کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ اس پہ آپ مجھے ڈیفینسو کریں گے. تمغہ جرت بھی دینا چاہیے تھا, یہ بھی کہا گیا نا ان کی طرف سے. میں اپنا ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کی صحافت اور اہل صحافت کے نام کرتا ہوں. خبر آپ کوئی اخبار میں لگانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بریک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کسی سیاستدان کا, کسی بزنس مین کا فون آ گیا یا اس کے بعد کوئی دھمکی آ گئی. نواز شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا تھا. اگلے دن روزنامہ نوائب کی لیڈ تھی کہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے اور جنگ کی لیڈ تھی کہ چیف منسٹر پرویز الہی ہوں گے. ہماری خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. سیاسی خاندانوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, وہ تعلق ہے, وہ دوستی ہے, وہ کیا ہے؟ میں تو ایگزائل میں چلا گیا تھا, میری اہلیہ پیچھے تھی اور آپ نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے. سب کو نظر یہ آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بن رہے ہیں وزیر اعظم, اور آپ اس کے بالکل جو ہے وہ مخالف بات کر رہے تھے. کہاں سے خبر آئی سر؟ دیکھیں, یہ خبر کہاں سے آئی یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. السلام علیکم جی. سلمان غنی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ, سینئر صحافی, جرنلسٹ, اخبار کا بڑا نام, ٹی وی کا بڑا نام, اور اب ہم چاہتے ہیں ڈیجیٹل کا بھی بہت بڑا نام جو ہے وہ بنے انشاءاللہ. سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. اور سلمان صاحب جو ہے وہ میرے اساتذہ کے بھی جو استاد ہیں ان میں سے ہیں, دادا استاد کہا جا سکتا ہے. اور ان کو ابھی جب صدارتی ایوارڈ ملا تو اتنی دلی خوشی ہوئی سر. بہت بہت مبارکباد. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. جس خوش دلی سے, خوش مزاجی سے آپ نے مجھے بلایا, میں بھی آنر فیل کر رہا ہوں. اور آپ نے صدارتی ایوارڈ کا ذکر کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ اس پہ آپ مجھے ڈیفینسو کریں گے. اچھا نہیں, آپ کو یاد ہے کہ یہ سلمان عابد صاحب نے میرا خیال ہے کوئی 2-3 ماہ پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسامہ کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے جانا ہے, تو صدارتی ایوارڈ تو بعد کی بات ہے. نہیں, یہ صدارتی ایوارڈ جو ہوتا ہے یہ 14 اگست کو اناؤنس 14 اگست والا تھا. ٹھیک ہے, 14 اگست کو اناؤنس ہوا تھا. اور میں اسامہ خوش قسمت ترین صحافی ہوں کہ 14 اگست 2023 کو مجھے پنجاب کے گورنر نے بھی حسن کارکردگی پہ ایوارڈ دیا. اور جب مجھے ایک ہی جگہ پہ میں کھڑا تھا, جب مجھے یہ فون آیا گورنر ہاؤس سے کہ آپ نے صبح آنا ہے, آپ کو ایوارڈ دینا ہے, تو میں نے کہا کس ضمن میں ایوارڈ؟ تو انہوں نے کہا جی اس نے کارکردگی کا ایوارڈ ہے. تو ابھی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں, تھوڑی دیر بعد مجھے کیبنٹ ڈویژن سے فون آیا کہ جی آپ کا ایوارڈ ہے, تو بتائیں آپ کو ایک مکتوب بھجوانا ہے, کہاں بھجوائیں؟ میں نے کہا میری بات ہو گئی ہے گورنر ہاؤس. اس نے کہا جی گورنر ہاؤس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اور ہے. ایک ہی دن میں وہ دونوں ایوارڈ اناؤنس ہوئے تھے میرے لیے. اور میری زندگی کا وہ کیا کہتے ہیں خوشگوار ترین دن بن گیا. یادگار ترین جو ہے وہ تھا, اور ویل ڈیزروڈ. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے تنقید ہوئی نا اس دفعہ ایوارڈس پہ اور ان چیزوں کے اوپر کہ جی یہ تمغہ جن کو دیا ان کو تمغہ جرت بھی دینا چاہیے تھا, یہ بھی کہا گیا نا ان کی طرف سے, آئی گیس نعمان اعجاز صاحب کی طرف سے. آپ نے کیسے دیکھا اس ساری چیز کو جو اتنا ایکٹرز ایکٹریسز کے اوپر اتنی تنقید ہوئی, اور یہ بھی کہا گیا, دیکھے بغیر کہا گیا کہ اس میں سائنسدان نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہے, وہ کیٹیگری صرف ایک ہی نظر آتی ہے, دیکھتے بھی وہی ہیں, کھنگالتے بھی وہی ہیں, باقی اگر کسی صحافی کو ملا ہے, کسی اور کو ملا ہے, اس کو ویسے ہی ہم پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. آپ نے کیسے دیکھا ہے سارے معاملے کو؟ دیکھیں اسامہ, میں سمجھتا ہوں کہ تنقید تو ہر شخص کا حق ہے, اور ہم بحیثیت قوم جدھر جا رہے ہیں, گھر کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے, بچوں پہ تنقید ہوتی ہے, ماں باپ کی پالیسیز پہ تنقید ہوتی ہے. تنقید تو ہونی ہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. لیکن میں اپنے اعزازات کے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ہی اس کے قابل تھا. پاکستان کے اندر میرے سے بہتر سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں, لیکن میں اپنا ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کی صحافت اور اہل صحافت کے نام کرتا ہوں. بات یہ کہ پاکستان کے اہل صحافت کو ایک کریڈٹ تو دیں کہ مشکل صورتحال میں جب مختلف اداروں کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, کہ آپ دہشت گردی کی جنگ دیکھ لیں کہ ہمارا کیمرہ مین جو ہے, ہمارا فوٹوگرافر جو ہے, ہمارا رپورٹر جو ہے وہ وہاں پر پہنچا جہاں پر دیگر سیکورٹی اداروں کے لوگ نہیں پہنچے. لہٰذا میں اپنا ایوارڈ پاکستان کے اہل صحافت کے نام کرتا ہوں. زبردست ہے. اسی یہ تو آپ نے بتایا نا کہ لوگوں کی تنقید کے بارے میں بتایا ہے, آپ کی اتنی مقدم رائے ہے, اور آپ رائے جو ہے وہ لوگ آپ کی رائے سن کے رائے بناتے ہیں. یہ تنقید ویسے جائز ہوتی ہے کہ جی یہ کیوں اداکاروں کو مل رہا ہے, اداکاراؤں کو کیوں مل رہا ہے, ان کو نہیں مل رہا ہے, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اسامہ, میرا ذاتی خیال میں کہ کسی بھی شعبے کے اندر جو غیر معمولی خصوصیات اور خدمات کے حامل, اگر میرے سے پوچھا جائے تو یہ سائنسدانوں کو ملنا چاہیے, یہ ڈاکٹرز کو ملنا چاہیے, انجینئرز کو ملنا چاہیے, اہم وکلاء کو ملنا چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں نا, ہمارے اندر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, لیکن ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں کہ
کہ پاکستان کو اگر ہمیں ترقی پہ لے کے جانا ہے تو لوگ تو موجود ہیں لیکن لوگوں کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا. اور ایک اچھی قوم ہے, باشعور قوم ہے, پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے, لیکن ہمارے ایک ہاتھ میں نیوکلیئر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے کشکول ہے اور ہم مانگتے پھر رہے ہیں. تو بعض یہ پاکستان بھی اس لیے نہیں بنا تھا, پاکستان تو ایک تجربہ کا بنانا تھا. آپ ذرا سوچیں کبھی کہ حضرت اقبال نے کیا سوچا تھا. اور پھر آپ کریڈٹ دیکھیں, جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کو بلانے والا کون تھا؟ حضرت اقبال تھے. اور پھر کریڈیبل لیڈرشپ تھی کہ پورا اردو بھی نہیں بول سکتے تھے, لیکن جب تقریر کرتے تھے تو لوگ جھوم رہے ہوتے تھے. وہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تینوں قائد اعظم دی تقریر دی سمجھ لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سمجھ تو نہیں لگ رہی, لیکن یہ شخص جو کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ سچا ہے, یہ دیانتدار ہے اور یہ اس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہے کہ یہ اپنی سیاست کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر کر کے قومی مفاد میں سوچتا ہے؟ کوئی ایک نام نہیں ہے. اور اسی لیے قوم کے اندر آپ دیکھیں کہ مایوسی بہت زیادہ ہے. اس کا جواب جو ہے وہ میں اس طرح سے دینا چاہوں گا کہ میرے 18 سال کی عمر کے بعد جتنے بھی الیکشنز آئے ہیں میں نے ایک میں بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور اس کی یہی وجہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ آپشن دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ زیادہ برا ہے, یہ کم برا ہے, یہ کم برا ہے, تو اس کو کسی کو آپ ووٹ. لیکن میں اسامہ طیب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا. مجھے پتا تھا آپ نہیں کریں گے, لیکن میں سر نوٹا دینا میں پریشان ہو گیا. سر نان آف دی ابو دیں. نہیں, آپ ذرا دیکھیں, سرویز اٹھا کے دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان نسل سے ووٹ تو سب لینا چاہتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے ایشوز کو ایڈریس کوئی نہیں کرتا. اور آپ لاسٹ رزلٹس آئے ہیں, اس میں نوجوان جتنی شرح میں موجود تھے لیکن نوجوانوں نے اتنا ووٹ کا اس سے آدھا بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ قوموں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اصل جو طبقہ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے. وہی انقلاب لے کے آتے ہیں, وہی آگے لے کے جاتے ہیں. اس لیے آپ حضرت اقبال کو نوجوانوں کا شاعر کہا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہی سب کچھ ہیں. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان اور پاکستان کے عوام کی تقدیر اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک پاکستان کا نوجوان جو ہے اپنا بڑا کردار ادا نہیں کرے گا. جیسے میرے سامنے اسامہ طیب بیٹھا ہے, مجھے آج تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی ہے جب اس نے کہا کہ میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ہے, لیکن آپ میرے سے وعدہ کریں گے کہ آئندہ ووٹ کاسٹ کریں. سر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ ووٹ کاسٹ کروں گا. اچھا, یہ تو ہم ابھی اس پہ ڈسکشن پہ چلے گئے, آپ کی ایکسپرٹیز پہ چلے گئے. میں نے تو سٹارٹ کرنا تھا اوکاڑا کے قاری سے, جہاں پہ سیاست کے اندر ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ شاندار آپ نے رول پلے کیا. وہاں پہ صدارت, وہاں پہ جنرل سیکرٹری, پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی, یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ایم اے کیا جرنلزم میں, پھر ایل ایل بی کیا آپ نے. یہ سفر سارا کیسا رہا آپ کا, جس کے بارے میں شاید کم لوگ جانتے ہیں؟ آپ کی کامیابی, آپ کی شہرت, اس کو زیادہ لوگ جانتے ہیں. دیکھیں اسامہ, میرا اوکاڑا سے تعلق ہے, اور اوکاڑا کے حوالے سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ بڑا پولیٹیکل ضلع ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے 4 ایم این ایز بنتے تھے, 4 وزیر بن جاتے تھے. سید سجاد حیدر, میاں یاسین بھٹو, میاں محمد زمان, راؤ کیسر علی خان. اور یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ میں کالج کے اندر, مجھے یاد ہے کہ میں جب جوائنٹ سیکرٹری بنا تو سب سے آخری داخلہ میرا ہوا تھا, اور میں انڈیپینڈنٹ کھڑا تھا اور میں الیکشن جیتا. اس کے بعد چونکہ جنرل سیکرٹری کے وقت میں الیکشن نہیں تھا ہوا, اور بعد میں مجھے وائس پریزیڈنٹ میں بنا, پھر میں بڑی واضح اکثریت سے وہاں پر پریزیڈنٹ بنا. اور اوکاڑا کے میں شہر کے لوگ کم ہوتے تھے, دیہاتی لوگ زیادہ ہوتے تھے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے مجھے یاد ہے کہ میں ایک شعر بولا کرتا تھا. وہ جو دیہاتی لڑکے تھے وہ جھومتے تھے اس پہ, کہ میں وہ جب شعر بولا کرتا تھا کہ جیم جیڑے درخت دا پھل کھائیے, کدی سک جاوے انہوں وڈیے نہ, جنوں یار کہیے وہ نال رہیے, تانا دیوے جگ انہوں چھڈیے نہ, تے پنڈ پیار والی جدوں چک لئیے تے پاری لگے تے پاؤں کے سٹیے نہ, تے وارث شاہ جا یار دے نا دی سولی ہوٹا لے لیے پیچھا ہٹیے نہ. تو وہ لوگ جھومتے تھے اور وہ مجھے ووٹ دے دیتے تھے, اور میں نے ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں تھی پہنچائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے کہ پھر وہ سیاست, پالیٹکس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں لوگ آتے ہیں, آپ کیوں نہیں اس طرف آئے؟ آپ نے بڑا اہم یہ سوال کیا ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک انکشاف ہے. میرے ایک دوست ہے عارف چودھری صاحب, تو وہ میرے پاس کالج آیا کرتے تھے. تو وہ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے دوران میں نے ان کو ان کے اندر تحریک پیدا کی کہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہوں, مختلف جگہوں پہ جایا کریں, تقریر کیا کریں. پہلی تقریر میں نے ان کو لکھ کے دی. وہ میرے دوست ہیں, آج بھی میرے دوست ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں. تو ہم نے انہیں اس کام پہ لگایا. وہ اس شہر کے چیئرمین بنے,
وہ شہر میں MP بنے, وہ شہر کے MNA بنے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر میں اس وقت, چونکہ نا میرے ذہن میں نا جرنلزم سے مجھے ایک لگاؤ تھا. ہمارا چونکہ فیملی وہاں پر بڑی مذہبی فیملی تھی, سیاسی فیملی تھی, تو میں اس زمانے میں رسائل پڑھا کرتا تھا. اور وہ دور جو تھا اسامہ, وہ واقعتاً سیاسی دور تھا. آج کے دور کو آپ سیاسی دور نہیں کہہ سکتے. اس زمانے کے اندر جو پولیٹیشینز تھے, ایک دوسرے کا احترام بھی تھا, ایک وزیرداری تھی, ایک رکھ رکھاؤ تھا. مثلا میرے شہر میں جو الیکشن ہوتا تھا وہ راؤ اسکندر اور میاں زمان کے درمیان ہوتا تھا, کہ ایک پیپلز پارٹی کے تھے, ایک مسلم لیگ نون کے تھے, لیکن ہم انہیں اکٹھے دیکھتے تھے, خوشی اور غمی کے اندر وہ آپس میں ملتے تھے. اور سیاسی کارکن بھی بیٹھ کے ایشوز پہ بحث کرتے تھے. آج والا ماحول نہیں تھا. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں, یہ ملک جو ہے یہ جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاست اس لیے مضبوط نہیں ہو سکی کہ ہم لیڈرشپ ہی نہیں دے سکے. اور لیڈرشپ کا راستہ کیوں رکا ہے؟ جیسے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا, آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ بھی پابندی لگا دی, ان کے انتخابات بھی نہیں ہونے دیے, آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے الیکشن میں نہیں ہونے دیے. لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ پھر لیڈرشپ تو آئے گی مال پانی سے. اور لوگ جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, ٹکٹ لے لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, منسٹری خرید لیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, مشاورت خرید لیتے ہیں. پھر یہی کچھ ہونا تھا جہاں پر ہم کھڑے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا ہے اس میں کہ سینیٹر بھی وہ آپ نے نہیں, وہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ریٹس کہاں سے کہاں ہوتے ہیں, اس پہ اکثر بات ہوتی ہے. اچھا سر, اس کے بعد آگے آپ صحافت میں, اور آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ سے, اس وقت کا تو خیر بڑا تھا, ابھی بھی بڑا ہی ہے, جنگ سے جو ہے وہ آپ نے آغاز کیا. آپ نے مجھے سیدھے ہی جنگ تک پہنچا دیا, بیچ میں سے پنجاب یونیورسٹی آپ نے غائب کر دی. پنجاب یونیورسٹی ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ تھا. میں نے شاید آپ بتانا نہیں چاہ رہے, میں نے تو ہلکا سا کہا تھا کہ پھر آپ پنجاب یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ آپ نے. پنجاب یونیورسٹی ہماری مادر علمی ہے. پنجاب یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں پاکستان بھر کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور پنجاب یونیورسٹی کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک مقام ہے. اور اسامہ, اس دور میں جب سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر دبک کے بیٹھ جاتے تھے, تو پھر پنجاب یونیورسٹی سے بنگلہ دیش نامنظور کا نعرہ لگتا تھا. پنجاب یونیورسٹی سے جلوس نکلتے تھے تو ختم نبوت زندہ باد کی بات ہوتی تھی. ڈیموکریسی کی جدوجہد کے اندر پنجاب یونیورسٹی کا رول تھا. اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں یہ ہمارے ایسٹ ہیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 50,000 اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج بھی متوسط طبقے کا بندہ جو ہے, وہ بچہ جو ہے, وہ پنجاب یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کر لیتا ہے, چونکہ پاکستان کے اندر تعلیم بہت مہنگی ہے. ایسے ہی, اور میرٹ بھی ہے وہاں پہ, کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. وہاں پہ بھی پالیٹکس کے اندر رہے پنجاب یونیورسٹی؟ نہیں, اس زمانے میں چونکہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا, انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی لگا دی تھی. لیکن میں چونکہ بائی برتھ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جرنلسٹ, ہمارے ٹیچر جو تھے وہ اس وقت پریکٹسنگ جرنلسٹ تھے سارے. مجاہد منصوری صاحب, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ, اس کے بعد پروفیسر مہدی حسن, ڈاکٹر مسکین علی جازی, وارث میر, یہ پاکستان کے بڑے نام تھے. اسامہ, جب ہم پڑھتے تھے تو ان کے نام پورے پاکستان میں جانے جاتے تھے. آج آپ مختلف یونیورسٹیز کے اندر ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں, ان کے چیئرمین کو بھی کوئی نہیں جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماس کمیونیکیشن میں جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے, دراصل وہاں پر ضرورت یہ ہے کہ ان کو پریکٹیکل لائف کے اندر وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے وہ چیزیں سکھانی چاہیے, تدریسی عمل سے زیادہ. بالکل ایسے ہی ہے سر. اب ہم چلیں جنگ. جی, اب وہاں پہ جنگ کے بعد جو ہے وہ روزنامہ پاکستان کے بانی جو ہے وہ اس میں سے آپ ٹیم میں سے رہے. اس کے بعد نوائے وقت جو ہے وہ اس میں آپ جو ہے وہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو چیف رپورٹر جو ہے گیا ایز اے رپورٹر تھا, لیکن اس کے بعد مجھے چیف رپورٹر بننے کا موقع ملا, اور وہ پیک تھا. دیکھیں, آج بھی ہم اپنے آپ کو نوائے وقتیہ کہتے ہیں, اس لیے ہمارے خیالات, نظریات, جذبات اور احساسات ان کے ساتھ ہی ملتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں کتنا خوش قسمت ہوں نا کہ مجھے بھی 1.5 سال وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا, مجھے 2015 سے آنورڈ جو ہے وہ اس میں موقع ملا. اچھا سر, اس کے بعد پھر آپ آ گئے دنیا اخبار کے بانی ایڈیٹر, اور آپ جو ہے وہ پھر اخبار پورا وہ سارا. یہ سفر کیسا رہا سر؟ یہ کہنے میں, ایک لائن میں, یہ انٹروڈکشن کروانے میں, یہ تو ایک لائن میں نے کہہ دیا نا, لیکن آپ وہ اپس اینڈ ڈاؤنز وہ سارا آپ جو بھگت کے گئے, جو دیکھیں اسامہ, اس فیلڈ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ ذہین آدمی جو ہوتا ہے نا, وہ شاید ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے, لیکن محنتی آدمی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا. اور بات یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے مجھے مل گئی ہے. میں اتنا خوش قسمت آدمی. جب میں روزنامہ پاکستان میں تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے, یہ میں آپ کو واقعہ, چونکہ بنیامین رضوی وہ دنیا سے چلے گئے, چودھری شجاعت صاحب حیات ہیں, کہ مجھے چودھری شجاعت صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ نوائے وقت چلے جائیں. تو میں بڑا خوش. نوائے وقت اس کو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے نوائے وقت ضرور جانا ہے.
تو جب انہوں نے پیشکش کی تو میری تو باتیں کھل گئیں، لیکن میں نے واپسی پہ سوچا کہ اگر میں چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے جاؤں گا تو پھر تو مجھے ساری زندگی ان کا پابند رہنا پڑے گا، ایک حیا کا تعلق بھی ہوتا ہے، تو میں نے معذرت کر لی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک اٹھ کھڑکا چل رہا تھا، فاروق لغاری صاحب صدر تھے، 90s ارلی جی 90s جو ہے۔ ایگزیکٹلی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک خبر دی، وہ اعجاز الحق صاحب تھے جنہوں نے رابطہ کیا تھا، میں نے کہا کہ اپوزیشن کا بالواسطہ صدر لغاری سے رابطہ، وہ پاکستان کی لیڈ بنی۔ اگلے دن میں نے دیکھا وہ ہماری خبر اٹھا کے نوائے حکم میں لگی ہوئی تھی، تو چونکہ نظامی صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ جی کوئی یہ جو تناؤ اور ٹکراؤ ختم ہو، تو مجھے ارشاد عارف صاحب کا پیغام آیا، ان کا مجھے فون آیا کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں نوائے حکم میں آنے کے؟ میری تو سنی گئی، میں نے کہا جی میں بالکل انٹرسٹڈ ہوں، لیکن میں اس طرح جانا نہیں چاہتا تھا ایک دم۔ میں نے کہا مجھے آپ کچھ دن دیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ کی فوری ضرورت ہے، تو اس طرح میں نوائے وقت گیا اور میرے راستے اسامہ ہمیشہ ہی کھلتے گئے ہیں۔ میں پاکستان کا وہ خوش قسمت جرنلسٹ ہوں جو ایک دن بھی بے روزگار نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جنگ اخبار میں ہمیں ہائر کیا گیا تھا ایک کمپنی حسن ایسوسیٹس کے نام پہ، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں سے فارغ بھی کر دیتے ہیں، تو میں ایک دن جنگ اخبار پہنچا تو لوگ باہر کھڑے تھے، پتہ لگا کہ ہم فارغ ہو گئے، تو اسی وقت مجھے کسی کا فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنا فارغ ہو گئے، اس نے کہا جی میرا اخبار آپ کے لیے آسا ہے، تو میں نے اسی دن جا کے جوائن کیا۔ اسی طرح روزنامہ پاکستان سے میں روزنامہ نوائے وقت میں گیا، نوائے وقت سے میں دنیا نیوز میں گیا، تو یہ رزق کے معاملے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور آپ کو کہوں گا جی کہ جو جرنلزم میں نے کی ہے نا، اس میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگلے دن ہم نے جانا بھی ہے یا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی میری کامیابی کا راز بھی ہے کہ ہم نے رازق اللہ تعالیٰ کو سمجھا، لیکن اپنا جو مشن ہے اس پہ کاربند رہے ہیں، اور میں نے کبھی خبر چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ میں یہ ضرور کرتا رہا ہوں کہ میں اس میں قومی مفاد ضرور مقدم رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ ان سے کوئی بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا پولیٹیشین کھڑا ہے آپ اس سے بات کریں، ہم وہاں پر خود ہی دانشور بنے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اب امریکہ جو ہے دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا نمبردار ہے، یہ افغانستان کی جنگ میں ان کے لوگ وہاں پر جہنم واصل ہوتے تھے، وہ رپورٹ نہیں کرتے تھے، ہم یہاں پر سب کچھ ہی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بہت بڑا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اسامہ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کی، کہ پاکستانی میڈیا کو بھی پاکستان کا میڈیا بننا چاہیے، پاکستان کی سیاست کو بھی پاکستانی سیاست ہونا چاہیے۔ میں نے جیسے اسٹارٹ میں کہا ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہمیں معاشی پاور بننا تھا، ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ بننا تھا جو دنیا کے لیے مشعل راہ ہو، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ملک غریب ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے اتنا بڑا تضاد؟ اس طرح ملک اور معاشرے نہیں چلتے۔ اچھا سر، یہ کچھ نام اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسے پرویز رشید صاحب جو ہے وہ بھی جرنلسٹ تھے اگر میں غلط نہیں ہوں؟ نہیں، وہ اسٹرگل کے بندے ہیں، لیکن جرنلسٹ وہ نہیں تھے۔ میں ان کی مسلم لیگ نون میں آمد بھی جانتا ہوں، ان کا ایک رول ہے، ماضی میں پیپلز پارٹی میں بھی رہے، دیکھیں ان کا ایک سیاسی جدوجہد میں ایک نمایاں نام ضرور۔ صدیق الفاروق صاحب تھے؟ جی صدیق الفاروق صاحب پی پی آئی کے چیف رپورٹر ہیں، بالکل صحیح ہے، وہ تھے۔ اچھا اور بھی بہت سے نام، ابھی بڑا شاہد حسین صاحب مسلم کے لیڈر تھے، ابھی بڑا ہم قریبی نام لیتے ہیں تو محسن نقوی صاحب، تقریباً وہ پالیٹکس میں آ گئے نا اب تو، جو ہے وہ آپ کو بھی تو آفرز آئی ہوں گی؟ اسامہ مجھے بہت ساری آفرز آئی ہیں اور میں اسے انجوائے زندگی میں ضرور کرتا رہا۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، اس کا ایک معتبر گواہ چودھری غلام حسین صاحب ہے، مجھے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے بلایا، وہ اس وقت ایس بلاک ڈیفنس میں رہتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو جانتا ہوں، چونکہ میاں صاحب کی خواہش یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا منصب، میں نام لے دیتا ہوں، انہوں نے کہا آپ ڈی جی پی آر بن جائیں، تو میں نے کہا جی کہ میں تو جرنلسٹ ہوں، ڈی جی پی آر تو ایک سرکاری جاب ہے، تو آپ مجھے اس طرح کا سمجھتے ہیں روایتی سے جرنلسٹ؟ نہیں ایسی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ڈی جی پی آر بن جائیں، ہم آپ، میں نے کہا نہیں، مجھے جرنلسٹ ہونے میں فخر ہے۔ اور اس کے بعد یہ گزشتہ سال ہی انہوں نے مجھے، یہ میں کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے مجھے ایوان اقبال کا اعزازی چیئرمین نامزد کیا تھا، اور میں ساری رات جاگتا رہا۔ اچھا، میں اس لیے جاگتا رہا کہ میں جب اعزازی چیئرمین ہوں گا، چونکہ عارف نظامی صاحب میرے لیے آئیڈیل تھے، وہ عارف صاحب اس کے اعزازی چیئرمین رہے تھے، تو میں یہ سوچتا رہا کہ میں چونکہ ایک کرنٹ افیئرز کا ایک پروگرام ہے دنیا نیوز میں، اور بڑا زبردست پروگرام ہے،
اور مجھے ایاز امیر جیسے بندے کا سامنا ہوتا ہے اس میں، تو میں اگر اس کا چیئرمین بن جاؤں گا تو میں تو ڈیفینسو پہ آ جاؤں گا. یہاں تو میں نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوتا ہے. واہ واہ. تو میں نے پھر صبح اٹھتا ہی ان کو ایک میسج کیا پلیز کال. وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے اسی وقت مجھے کال کی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم نے ریفیوز کر دینا ہے. تو میرا خیال جرنلسٹ ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. یہ عہدے جو ہے آنی جانی چیز ہے، اور جو لوگ عہدوں کے متمنی ہوتے ہیں انہیں عہدے مل جاتے ہیں. بعض لوگ، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگیں وہ مل جاتی ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھرم اور شرم جو ہے وہ قائم رکھے. آمین. کیسا لگتا ہے ویسے اوکاڑا سے آنا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھنا، اتنی اسٹرگل کرنا، اور اس کے بعد جو ہے ان دی اینڈ جو ہے وہ وزیر اعظم ایک میسج پہ کال کر رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسٹرگل کرتے جائیں، جو چیزیں آپ سوچتے جائیں گے وہ آپ کو ملتی جائیں گی. اس میں بدنیتی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اور میں نے عزت بھی بہت انجوائے کی ہے، ہمیں اہم مناصب بھی ملے ہیں، اہم مناصب کی آفر بھی ہوئی ہے. اور میں تو اگر ایک بات کہوں، شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہوں مجھے تو مل جاتی ہے. اب میں ڈر جاتا ہوں کہ کوئی چیز مانگوں یا نہ مانگوں، چونکہ مجھے وہ مل جاتی ہے. واہ واہ. یعنی مستجاب الدعا ہے ماشاءاللہ. باجی اللہ کا لوگوں کے لیے بھی مانگتے ہیں تو مل جاتی ہے. سر میں پاکستان کے لیے مانگتا ہوں. اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا. پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. اور یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے، پاکستان کے جرنلسٹوں کے لیے، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے. دیکھیں بات یہ کہ اس ملک سے ساری بہاریں ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، دوسری طرف ہمارے حکمران مانگتے نظر آتے ہیں، مانگنے پہ چل رہے ہیں ہم. اور یہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا ان کی ذرا قربانیوں کی ایک تاریخ ہے. اور پھر آپ وہ جذبہ دیکھیں، اور پھر آپ ہمارے قائد اعظم کا دیکھیں کہ وہ اردو نہیں تھے ٹھیک طرح سے بول سکتے، لیکن آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ ہو نا تو پھر مقصد اچیو ہو جاتا ہے. اور 7 سال کے اندر پاکستان بن گیا، دنیا کے اندر اسلام کی بنیاد پر ایک مملکت وجود میں آ گئی. اس نے تو آئیڈیل بننا تھا دنیا کے لیے. کیا ہم آئیڈیل ہیں؟ اس پہ میرے خیال سوچنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر، کبھی ایسا ہوا ہو کہ خبر آپ کوئی اخبار میں لگانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بریک کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے کسی سیاستدان کا، کسی بزنس مین کا فون آ گیا یا اس کے بعد کوئی دھمکی آ گئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ خبر دیتا ہوں کہ جس میں چونکہ میں نوائی وقت میں تھا اور نواز شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا تھا چودھری شجاعت صاحب کے گھر ہی، اور میری اطلاع کچھ اور تھی. اچھا اگلے دن ساری خبریں بھی لگ گئیں سب کچھ. تو عارف نظامی صاحب بھی چونکہ جرنلسٹ تھے، مجھے پتہ چلا کہ جی جو چیف منسٹر ہیں وہ شہباز شریف صاحب بنیں گے. اچھا میں نے خبر فائل کی تو میرے دوست ہیں ایاز صاحب جو ایکسپریس کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ تمہاری خبر ایسے نہیں لگنی چونکہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے. اور نظامی صاحب اس سارے پروسیس میں ہیں. میں اوپر عارف نظامی صاحب کے پاس گیا نیشن میں، تو میں اس سے پہلے کبھی میری ان سے ایسی فرینکنیس نہیں تھی. تو مجھے دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں خیریت ہے؟ میں نے کہا جی ایک خبر آپ سے ڈسکس کرنی ہے. کہتے ہیں جی بتائیں. میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے پرویز الہی صاحب کو اناؤنس کیا ہے، میری اطلاع کے مطابق چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی خبر درست ہے. تو میں نے کہا میری ایک خبر لگائی نہیں جا رہی. تو خبر جرنلسٹ کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ اس بچے کو سنوارتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد پیش کرتا ہے، اور اگر وہ نہ لگی ہو تو آپ اس کے جذبات کا اندازہ لگائیں. تو عارف صاحب بھی چونکہ بائی برتھ جرنلسٹ تھے تو انہوں نے میرے سامنے مجید نظامی صاحب کو فون کیا، اور فون کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی جو میں نے سنا، انہوں نے کہا خبر تو یہ لے کے آیا ہے، کسی نے تو نہیں اس کو دی. اور میں آپ کو دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ خبر مجھے خود شہباز شریف صاحب نے دی تھی. ان کے پاس شراٹ گاڑی ہوتی تھی، وہ خود چلایا کرتے تھے، اور انہوں نے مجھے اواری ہوٹل چونکہ نوایت کے قریب تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آئیں وہاں پر، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اچھا وہ جب آئے تو انہوں نے باہر ہی مجھے کہا، میں باہر کھڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ خبر دے دو. تو میں نے کہا کون سی خبر؟ تو انہوں نے کہا وہی خبر میرے والی. میں نے پھر پوچھا ان سے کہ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، چونکہ وہ اس سے پہلے اپنا مسجد نبوی میں تھے تو میری ان کی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے میری کسی بات سے گیس کیا، وہ اور چودھری نثار تھے. انہوں نے میری بات سے گیس کیا کہ شاید مجھے پتہ ہے کہ وہ چیف منسٹر بنیں گے. پھر انہوں نے کہا وہی چیف منسٹر والی.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا. وہ خبر میرے لیے زندگی میں سب سے مشکل تھی بنانی کہ میری اس خبر پہ کوئی اعتبار کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن کریڈٹ یہ ہے کہ اگلے دن روزنامہ نوائب کی لیڈ تھی کہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور جنگ کی لیڈ تھی کہ چیف منسٹر پرویز الہی ہوں گے. ہماری خبر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. واہ کیا بات ہے. تو اس پہ پھر شکوہ نہیں آیا آپ کو شہباز شریف صاحب کا؟ نہیں, اس کا شہباز شریف صاحب کا شکوہ کیوں نہ تھا, شکوہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا تھا. اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب بڑی دیر میرے سے اس پہ ناراض رہے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا میری خبر غلط تھی جو آپ میرے سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے گول مول سا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہیں ساری بات کا پتہ تھا, بہرحال میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, فیصلہ تو نواز شریف کا تھا. میں نے کہا پھر فیصلہ تبدیل بھی ہوا, اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ فیصلہ کہاں سے تبدیل ہوا. وہ فیصلہ میاں شریف صاحب جو ان کے والد محترم تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں شہباز شریف کو چیف منسٹر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے مناصب ہوتے ہیں ان کا فیصلہ نیچے نہیں ہوتا, اوپر ہوتا ہے. یہ قسمت کے سودے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی قسمت لکھوا کے آتا ہے. لیکن ایک بات میں اسامہ ضرور کروں گا کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے. دیکھیں, آپ کو ایک کریڈیبل لیڈرشپ ملتی ہے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا دشمن بھی ایک احترام کرتا تھا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک انگریز مورخ تھا, نام میں اس کا بھول گیا, اس نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو تاریخ بدلتے ہیں, اس سے کم ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں, اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی قیادت میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے. یہ محمد علی جناح واحد ہے جس کے لیڈرشپ میں تاریخ بھی بدلی گئی, جغرافیہ بھی بدلا گیا, اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان بھی وجود میں آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ جب تک ہم اس سوچ اور اپروچ کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے, پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا میں آگے چل کے سیاسی خاندانوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, وہ تعلق ہے, وہ دوستی ہے, وہ کیا ہے؟ اچھا, عام فہم لگتا ہے شاید آپ شریف خاندان کے ساتھ زیادہ کلوز ہیں, کہیں لگتا ہے آپ شاید چودھری خاندان کے ساتھ زیادہ ہیں. اچھا, کسی موقع پہ واضح میں یہ بھی لگا کہ شاید خان صاحب سے بھی آپ متاثر ہوئے تھے. میں وہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یاد ہوگا میں 2011 کے اس جلسے کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. جہاں پہ, اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بالکل ادروائز ہو گئے. کیا معاملات ہوئے؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ جرنلزم میں چونکہ میں نے فیلڈ میں کام کیا تھا, میں رپورٹر رہا, میں چیف رپورٹر بنا. یہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے یہ دراصل ایک کیفیت ہوتی ہے. خبر جو ہوتا ہے آپ کا ایک بچہ ہوتا ہے, اس بچے کو آپ نے بنانا ہوتا ہے, سنوارنا ہوتا ہے, اس کے بعد اسے پیش کرنا ہوتا ہے. یہ ایک خبر کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جہاں تک آپ نے خاندانوں کی بات کی ہے, دیکھیں جب آپ کسی سے بار بار ملتے ہوں تو ایک شرم حیا کا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خبر پر کبھی کمپرومائز نہیں تھا کیا. خبر میں نے ضرور دی تھی, اور اگر کسی نے کوئی بندش لگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ میں یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جس دن میری شادی تھی کہ میرا نکاح قاضی حسین احمد صاحب نے پڑھایا. واہ ماشاءاللہ. تو قاضی حسین احمد صاحب نے مجھ سے بیٹھ کے پوچھا کہ کیا ہمیں آئی جی آئی میں اب رہنا چاہیے. اس زمانے میں اسلامی جمہوری اتحاد تھا اور ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تھے. آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنی شادی کے موقع پر, میرے چیف رپورٹر تھے مرحوم طارق اسماعیل, تو میں نے پیچھے مڑ کے انہوں نے کہا کہ طارق صاحب خبر لے لیں کہ جماعت اسلامی نے آئی جی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کنفرم ہے. میں نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 100% کنفرم ہے. جس دن میری شادی تھی میں اس وقت روزنامہ پاکستان میں تھا. اگلے دن روزنامہ پاکستان کی لیڈ تھی کہ جماعت اسلامی کا آئی جی آئی چھوڑنے کا فیصلہ, کہ میں نے اس دن بھی خبر دی تھی. اور وہ خبر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ نیکسٹ ڈے مجھے آفس کی طرف سے نوٹس ملا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت آپ کے پاس, لیکن ابھی میں نے جواب فائل نہیں تھا کیا. 3 دن کے بعد جماعت اسلامی نے آئی جی آئی کو چھوڑ دیا تھا. دیکھیں, خبر آپ کا بچہ ہوتا ہے. آپ لیکن یہ بھی دیکھیں نا کیسے اس کو آپ نے کس طرح سے ایک رسک بھی لیا, یعنی دیکھیں میں نے ان کی سوال بھی ہوا آپ کے ادارے سے. آپ نے گفتگو میں سے, ہمیں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, ہم اسے گفتگو کرتے ہیں, اس میں سے ہم نے اپنی خبر نکالنی ہوتی ہے کیا ہے, کہ اس میں آپ انہیں کوڈ نہ کریں. اخلاقی طور پہ آپ پابند ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے, لیکن خبر پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. جرنلسٹ وہی ہے جس کے پاس خبر ہو. اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں
کہ میں بطور چیف رپورٹر جب مجید نظامی صاحب کے پاس مجھے جانا پڑتا تھا تو میں ہمیشہ ان کے پاس جب وہ مجھے بلاتے تھے وایا نیوز روم جاتا تھا، اور میں نیوز ایڈیٹر سے پوچھ کے جاتا تھا کہ لیٹسٹ خبر کیا ہے، چونکہ نظامی صاحب نے اندر جانے سے پہلے سب سے پہلے پوچھنا ہوتا تھا خبر کی ہے، تو وہ خبر آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی کو بتانے کے لیے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی جگہ پر بجائیں تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ہونی چاہیے، وہ دینی ہے یا نہیں دینی اس حوالے سے دو آرا ہو سکتی ہے۔ یہ جو ہے وہ یہ بات ہے۔ اچھا ابھی میں خاندانوں پہ آ رہا تھا، لیکن اب کیونکہ اسی سے ایک دہلی سوال اور نکل آیا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا باؤنس بیک ہوا ہو کہ خبر آپ نے ایسے ہی دی ہو اور وہ مس کیلکولیٹ ہو گئی ہو؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ، یہ آپ خبر جب بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک یکسوئی ہوتی ہے، اور جس پہ آپ کنفیوز ہونا تو آپ خبر کو بھی تھوڑا سا کنفیوز کر دیں، ساری خبر دے کے، لیکن اس کا سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ جس خبر کے معاملے میں آپ تھوڑا سا کنفیوز، آپ اسے سٹارٹ ہی یہ کریں کہ معلوم ہوا ہے باوثوق ذرائع سے، اوکے تو صحیح، یہ ایک طریقہ ہوتا بچت ہو ہے۔ جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی ایسی خبر میں نہیں کہہ سکتا کہ جو خبر غلط ثابت ہوئی ہو۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ کسی خبر کے درست ثابت ہونے میں 2-4-10 دن لگ گئے ہوں، لیکن خبر پہ میں نے ایک کمپرومائز کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ اور خبر کے بارے میں بتاؤں، خبر یہ ہوتا ہے ایک معصوم بچہ، آپ اسے کہیں چھپانے کی بھی کوشش کریں نا تو وہ منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے، خبر نہیں چھپتی۔ اور یہ چیز ہم نے اپنے کئی دوستوں سے سیکھی ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ یہ خبر ہمیں نہیں دینی چاہیے، اور بعض اوقات ایسے بھی مراحل آئے کہ سختی بھی تھی، لیکن اگر آپ کو خبر بنانے کا انداز آتا ہو نا تو پھر آپ خبر بھی دے سکتے ہیں، خبر رکتی پھر نہیں ہے، خبر ہوتی ہے، خبر چھپائی نہیں جا سکتی۔ اچھا یہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا خبر کو جب بچہ کہتے ہیں نا، تو اس سے آپ کی اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ محبت، لگن، محنت، وہ سارا عشق وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جتنی خوبصورتی سے آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ آپ کا بچہ ہوتا ہے، آپ نے اسے بنانا ہوتا ہے، اسے سنوارنا ہوتا ہے، پیش کرنا ہوتا ہے، تو بات یہ کہ آپ کا تو سب کچھ داؤ پہ لگا ہوتا ہے۔ داؤ پہ لگا ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا اب تعلقات بن گئے آپ کے عام فہم رائے کے اندر۔ چلے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب ایگزائل سے واپس آئے تو انہوں نے مجھے ناشتے پہ بلایا، میرا خیال تھا کہ شاید کوئی اور بھی ہوگا، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بڑا زبردست وہ اٹھ کے مجھے ناشتہ کروانے لگے، تو میں نے کہا میاں صاحب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں کہا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پھر وہ بیٹھ گئے، ہم نے ناشتہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ میری اتنی مطلب کیوں آؤٹ کر رہے ہیں میرا۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا میاں صاحب لاہور کے اندر بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، میں تو بڑا جونیئر ہوں۔ تو میری طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں سلمان، میں تو ایگزائل میں چلا گیا تھا، میری اہلیہ پیچھے تھی اور آپ نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں بیگم کلثوم نواز جو ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ انہیں اتنی سیاسی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے، لیکن یہ آپ کے مشکل وقت میں باہر نکلتی ہیں۔ آپ فاطمہ جناح سے سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد نسیم ولی خان کو دیکھ لیں، نصرت بھٹو کو دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، کلثوم نواز کو دیکھ لیں، مریم نواز کو دیکھ لیں۔ کلثوم نواز اور مریم نواز سے جن 2-3 جرنلسٹوں کا شروع سے تعلق تھا وہ میرا تھا۔ ہمارے دوست پرویز بشیر صاحب تھے جنگ کے، ان کا تھا، لیکن کلثوم نواز کے مقابلے میں مریم نواز بہت تیز تھی، بہت دلیر تھی، کہ یہ ماں بیٹی ایسی تھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ کچھ ڈر جاتے تھے لیکن یہ نہیں تھی ڈرتی۔ اور پھر مجھے یاد ہے اس زمانے میں بڑے خطرناک فون آیا کرتے تھے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ ان کو کیوں ملتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میری تو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ ہمیں ساری آ رہی ہوتی تھی۔ دیکھیں بات یہ کہ ہمارے لیے تو سب کچھ ہی خبر ہوتا تھا، اور جس جرنلسٹ کے پاس، دیکھیں مجید نظامی صاحب کے پاس جو بھی رپورٹر اندر جاتا تھا سب سے پہلے سوال کیا پوچھتے تھے، خبر کی ہے کہ خبر آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی نہ کسی کو بتانے کے لیے، جرنلسٹ وہی ہے۔ سر کبھی گرفتار ہونے کا اتفاق بھی ہوا؟ کہتے ہیں نا صحافیوں نے بڑے کوڑے بھی کھائے، گرفتاریاں بھی دیں اور بڑا حق کا ساتھ دیا، بڑے کھڑے ہوئے، ایسا بھی کوئی موقع آیا؟ اچھا اب ویسے یہ سوال نا بڑے اس سے ہم پوچھا کرتے تھے آج سے 2-3 سال پہلے نا، کہ واقعی ایسا ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں اسامہ، جرنلزم میں تو ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، میں ایز اسٹوڈنٹ لیڈر میں ساہیوال جیل میں رہا، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ میں، اس میں ایک رول تھا، اور جو لوگ اسٹرگل میں رہے ہیں نا وہ صحافت کے میدان میں بڑے کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جو اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں
وہ بھی بڑے سیاست میں بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں اور صحافت میں بھی بڑے کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں کہ زندگی میں نا ایک دفعہ محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. یا آپ بچپن میں کر لیں یا جوانی میں کر لیں, نہیں تو پھر بڑھاپے میں تو کرنی پڑے گی. اور جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک دن بھی بے روزگار نہیں رہا, اور میں نے جو چیز چاہیے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا مجھے کہ تھوڑا سا میں ذرا کرنٹ اس پہ آتے ہوئے, کرنٹ تو بعد میں آئیں گے, تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. آپ کافی مہینوں سے کہہ رہے تھے, جبکہ سب کو نظر یہ آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بن رہے ہیں وزیر اعظم, اور آپ اس کے بالکل جو ہے وہ مخالف بات کر رہے تھے. خبر تھی, گٹ فیلنگ تھی, کیا تھا اس کے پیچھے کہ وہ ایکوریٹ بات ہوئی؟ کوئی ایک ہلکا یہ ماننے کو تیار نہیں تھا. جب نواز شریف صاحب آئے تو سب نے کہا, ایون نون لیگ کہہ رہی تھی ساری کی ساری. اس میں ایک واحد پورے پاکستان میں آپ شخص تھے جو کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. کہاں سے خبر آئی سر؟ دیکھیں یہ خبر کہاں سے آئی یہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں یہ ضرور بتا دیتا ہوں کہ جب عدم اعتماد ہونی تھی, چونکہ میرے بیٹے کی شادی پہ شہباز شریف صاحب میرے گھر آئے مبارکباد دینے کے لیے, تو میرے بیٹے نے انہیں کہا کہ جی انکل آپ تو پرائم منسٹر بن رہے ہیں. تو انہوں نے ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم لوگ تو الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے پھر انہیں کہا, میں نے کہا جی کہ عدم اعتماد آ رہی ہے, اور یہ بات مجھے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ سے پتہ چلی ہے, اور وہاں پر آصف زرداری صاحب گئے تھے. یہ خبر وہاں سے نکلی کہ آصف زرداری صاحب نے انہیں کہا کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے. اور جہاں تک آصف زرداری صاحب کی صدارت, دیکھیں اس معاملے میں آج ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں مخدوم احمد محمود, انہوں نے بہت پہلے مجھے بتایا تھا کہ خود آصف زرداری صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اپنا احمد محمود آنے والے وقت کے اندر پھر تیار رہو. اب چونکہ بدلہ وہ آنا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہوں گے اور گورنر تم ہو گئے. چونکہ مخدوم احمد محمود میں ان سے بڑا امپریس ہوں, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں ایک رکھ رکھاؤ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی. اب بھی میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ پھر آپ گورنر بن رہے ہیں, انہوں نے کبھی حتمی بات نہیں کی. تو انہوں نے کہا دراصل ان کے دونوں بیٹے آپ دیکھیں کہ MNA بنے ہیں, اور اتنے پالسڈ بیٹے میں نے نہیں دیکھے کہ وہ اتنا احترام کرتے ہیں باپ کے دوستوں کا کہ جتنا جھوٹ بول لیا جائے. تو ان کے بیٹے بھی MNA ہیں. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہباز شریف صاحب, حالانکہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے جب وہ 15 ماہ کی گورنمنٹ بنی ہے, تو ان کے منسٹر تھے. تو شہباز شریف صاحب نے, میرے ساتھ شامی صاحب تھے, سجاد میر صاحب تھے, انہوں نے بڑی تعریف کی اس کی کہ مرتضیٰ محمود, اس نے کہا بہت اچھا ڈیلیور کیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرتضیٰ محمود نے اپنے تمام اخراجات جو ہیں وہ اپنی پاکٹ سے ادا کر رہا ہے, اور یہ بات درست تھی. دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ نا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جاگیرداروں کے بڑے خلاف تھے, وڈیروں کے بہت خلاف تھے, تو ان کو ٹارگٹ کرتے تھے تقاریر میں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ جاگیردار, وڈیرا, زمیندار, کاشتکار یہ اپنی زمین سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن سرمایہ دار جو ہوتا ہے اس کے ٹارگٹس کچھ اور ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی ان کے خاندانی کانفلکٹ بھی ہے شریف خاندان کے؟ دیکھیں میں بڑا کینلی واچ کرتا رہا ہوں, میں نے میاں شریف صاحب سے بھی ملتا رہا کہ جہاں تک دو بھائیوں کا سوال ہے نا, جو لوگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں نے بڑا اسے ایشو بنانے کی کوشش کی ہے. میں نے جتنا احترام شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کا کرتے دیکھا ہے نا, شاید ایسی اور کوئی مثال نہ ہو. میں یہ کبھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. اور پھر نواز شریف صاحب ہمیشہ شہباز شریف صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے. اچھا. تو لیکن آپ دیکھ لیں یہ قسمت اور مقدروں کی بات ہے. آج بھی شہباز شریف آپ دیکھیں کہ وہ کسی جگہ کوئی بات کر رہے ہوں, وہ کریڈٹ جو ہے نواز شریف کو دیتے ہیں ہر بات کا. تو ان کا ایک فیملی سسٹم بڑا مضبوط ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جو کزنس کا شریکہ ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. سر نام تو آگے, دو نام میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کزنس کا شریکہ یہ نیچرل ہوتا ہے. لیکن وہاں پر بھائیوں نے کبھی سوئی بھی نہیں گزرنے دی. بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو میں خود افسوس کرنے گیا, تو بہت سارے لوگ موجود تھے. تو میں نے ایسے ہی کھڑے ہو کے, وہ اپنی جرنلسٹک ایک سینس, تو میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ شہباز شریف صاحب یہ بتائیں کہ والدہ محترمہ آپ سے زیادہ پیار کرتی تھیں یا نواز شریف سے؟ تو وہ سوچ کے کہتے ہیں, بڑا خوبصورت انہوں نے کہا جی کہ پتر بھی ہوئے تے پلوٹھی دا ہوئے. ہائے واہ 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 واہ,
نواز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے کہ نواز شریف صاحب کو میں نے میاں شریف صاحب کے یا اپنی والدہ کے ہمیشہ پیچھے چلتے دیکھا ہے، کبھی آگے نہیں چلتے دیکھا کہ اتنا احترام زیادہ کرتے تھے. رکھ رکھاؤ. بلکہ ایک اور میں آپ کو دلچسپ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ اس زمانے میں تو 180 ایچ میں رہتے تھے، تو ان کے ڈرائنگ روم میں وہ جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح ہم 3-4 جرنلسٹ سامنے بیٹھے تھے، ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی. تو ایک گاڑی آئی 180 ایچ کے اندر، تو نواز شریف صاحب بات کرتے کرتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے. وہ چونکہ والد کی گاڑی تھی، وہ آواز بھی پہچان گئے، حالانکہ ان کے والد اس میں نہیں تھے. تو وہ بات کرتے کرتے آواز پہچان کے بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ وہ باپ اور والدہ کا احترام کرتے ہیں. ویسے تو سب لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن وہ غیر معمولی طور پہ اپنے والد اور والدہ کا احترام کرتے ہیں. اچھا سر، اتنا نوازا، اتنی دفعہ وزیر اعظم، اتنی دفعہ وزیر اعلیٰ، سارے وہ جو ہے کرپشن کی جو اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے نا، وہ کہا جاتا ہے دوسری پارٹی نے کہنا نہیں جی وہ تو جھوٹ تھا، ہمارے پہ کوئی ایک چیز بھی ثابت نہیں ہوئی. آپ پی ٹی آئی کو کہیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے گاڑی خریدی، ہم نے ہمارا رائٹ تھا بیچ دی. پی کہے گی جی ہم نے کچھ نہیں کیا. تو کوئی چیز نا واضح اس طرح سے نظر آتی نہیں ہے. آپ نے کچھ دیکھا ایسا ان کی شخصیت؟ دیکھیں اسامہ، میں تو اپنی قسم نہیں دے سکتا، تو میں کس طرح کسی اور کی قسم دوں. لیکن یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر سیاستدان کو جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے پاکستان میں سیاست اور اہل سیاست کو پنپنے نہیں دیا، ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، ان کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. اگر میرے سے آپ 40 سالہ صحافتی تجربہ پوچھیں تو میں ایسے بیوروکریٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے بعض سیاستدانوں سے بڑھ کے زیادہ کرپشن کی ہے. یہ موٹر ویز کی بات کی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں پر کمیشن بھی ملتے ہیں. میرا خیال سیاستدان کو ٹارگٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے. ہم لوگ خود سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہر طرح کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ میں نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں نے تو آپ کو کہا کہ میں اپنی قسم نہیں دے سکتا، تو میں کسی اور کے بارے میں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان ایک سیاسی اور جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. پاکستان میں سیاست اور جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے تھی، اور جمہوریت اور سیاست کا محور جو ہونا تھا عام آدمی کی حالت زار ہونی چاہیے تھی. پاکستان کے ثمرات پاکستان کی اشرافیہ کو ملے ہیں، پاکستان کے عام آدمی کو نہیں ملے. اور پاکستان کے قیام کی جدوجہد میں عام آدمی نے بڑی قربانی دی تھی. میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں پہنچیں گے، پاکستان مضبوط اور خوشحال نہیں بن سکے گا. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، ابھی کوئی اختلاف ہے دونوں بھائیوں میں، اور کیا شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس سے نواز شریف صاحب مطمئن ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کیسے کہتے تھے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج کی کیفیت کے اندر نواز شریف جیسا پرائم منسٹر کسی نے ہضم نہیں کرنا تھا. نواز شریف صاحب اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے تھے. شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ راستہ بنانا جانتے ہیں، وہ الجھتے کم ہیں. کہ آج بھی اگر سیاست ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو نون لیگ کی سیاست میں نون نواز شریف کا ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنی سیاست کو نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک کرتے ہیں. اور سیاستدان زیادہ دیر پابند نہیں رہتا، جیسے کہ نواز شریف نے ثابت کیا ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب سیاست میں کیسے آئے سب کو پتہ ہے، وہ جنرل ضیاء الحق کے ذریعے آئے تھے. لیکن سیاستدان جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے پاؤں نہ لگ پائیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاست اتنی مضبوط نہیں ہے. یہ بھی جو حکومت چل رہی ہے یہ ایک بندوبست ہے. جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی، پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس لوگوں میں نہیں ہوں گے، جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی ہوگی، پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نیوکلیئر پاکستان ہیں، لیکن نیوکلیئر پاکستان کے ساتھ ایک ترقی یافتہ پاکستان ہونا ضروری ہے. پاکستان کے اندر بھرپور پوٹینشل ہے. اور پاکستان کی نوجوان نسل دیکھیں، اتنی ذہین نوجوان نسل نہیں ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آگے نہیں جا پاتے؟ میرا خیال لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہماری لیڈرشپ کہتی کچھ اور ہے، کرتی کچھ اور ہے. لوگ امیدیں اور توقعات باندھ لیتے ہیں. پاکستان میں ایک تجربہ آپ دیکھ لیں ہوا کہ 2 خاندانوں کو چور اور ڈاکو ثابت کیا گیا، ایک تیسرے شخص کو لایا گیا. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تیسرا شخص جس بنیاد پر لایا گیا تھا، جو لوگ لے کر آئے تھے، جتنا ڈیمیج پاکستان اس میں اور ڈیموکریسی ہوئی ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو سکا ہو. اس لیے کہ وہ خود کہتا تھا کہ مجھے تو ڈالر کا صبح اٹھ کے پتہ چلا کہ ڈالر یہاں پر پہنچ گیا ہے. تو بات یہ کہ جب تک احساس ذمہ داری نہ ہو رزلٹ سامنے نہیں آتے. اچھا 2011 میں کیا ہوا تھا جب آپ اور مجیب الرحمان شامی صاحب
یہ سارا جو ہے وہ کور کر رہے تھے. حبیب اکرم صاحب اینکر تھے. آپ کافی جذباتی بھی لگ رہے تھے اور آپ شاید ہوپ فل بھی لگ رہے تھے خان صاحب سے. بڑی اچھی بات. کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان پہ جلسہ تھا وہ ایک غیر معمولی جلسہ تھا. وہ میں نہیں سمجھتا تحریک انصاف کا جلسہ تھا کہ اس میں تمام طبقات کے لوگ تھے. خواتین اپنے بچوں کو انگلیوں کے ساتھ لگا کے وہاں لے کے آئی تھیں اور وہ تبدیلی کی بات کر رہے تھے. اور ہم نے آ کے میں نے وہاں سے بھی یہ اپنے ٹی وی کے ساتھ میں منسلک تھا. بیپرس پہ میں کہتا رہا کہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک شعر سنا کرتے تھے کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کہ آج مینار پاکستان پر یہ منظر ہے تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک پولیس آفیسر میری طرف دیکھ رہے تھے, مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا تو بڑا پرسنل تعلق ہے شہباز شریف صاحب سے. تو میں نے کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں بات آپ درست کر رہے ہیں. پھر آ کے ہم نے رات 8 بجے کا پروگرام تھا, بہنجی اور شامی صاحب نے دیکھیں بات یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور اسامہ آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں, بات یہ کہ جن کا ایونٹ ہو نا وہ کبھی ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا. اور ہم نے بتایا کہ جی کیا رجحانات ہیں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہم لوگ اسی دن بیٹھ کے ان کی تعریف کر رہے تھے. 2 دن کے بعد وہ میرے پاس عمران خان صاحب آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ 2 افراد کے بارے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. مجھے کہتے ہیں کہ ان کو لے لوں تحریک انصاف میں. تو میں نے ہنس کے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف رد عمل میں لوگ مینار پاکستان میں آئے تھے. ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک نفرت ہے. اگر آپ ان کو لے لیں گے تو پھر میرے لیے تو بڑا خاص میسج ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ بھی ایک وقتی تبدیلی ہے, اسے مؤثر تبدیلی نہیں کہا جا سکتا. اور بعد میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی لے لیا. دیکھیں بات یہ کہ پھر پلوں کے نیچے سے ہی پانی گزرا نا, کہ وہی موقع پرستی کی تاریخ تھی جو رقم کی گئی ہے کہ جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے رہے ان کو بعد میں انہوں نے چیف منسٹر بھی بنایا. آج ساتھ ہیں وہ 2 لوگ؟ ایک ان دونوں کی بات کر رہے ہیں جن 2 کا آپ نے جو ہے وہ نے کہا کہ ان کے خلاف ہی تو لوگ آئے تھے, آج ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ لوگ؟ نہیں آج وہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اصل کریڈٹ جو ہوتا ہے پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے. پولیٹیکل ورکر اپنی پارٹیز کو نہیں چھوڑتے. یہ پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر میں آپ کو بڑی خطرناک بات ہے کہ بتا رہا ہوں, 70 سے لے کے آج تک کی سیاست کا آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے موقع پرستی کی ہے نا انہیں بڑے بڑے مناصب ملے ہیں. اور جو لوگ اپنے اصولوں پہ ڈٹے رہے ہیں نا وہ یا خودکشیوں پہ مجبور ہوئے ہیں یا وہ ویسے دنیا سے چلے گئے, ان کو اپنے ٹارگٹس نہیں ملے. اس ملک کے اندر جمہوریت اور سیاست کو مضبوط بنانے میں پاکستان کے پولیٹیکل ورکر کا بڑا رول رہا ہے. آج پولیٹیکل ورکر ناپید ہو گیا ہے اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اسٹرگل کے ساتھیوں کو کبھی پذیرائی نہیں بخشی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی دیکھ لیں سارا کہ جب وہ اقتدار کے اندر آئے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ اسٹرگل کرتے رہے تھے وہ سارے ان کے ساتھ موجود تھے. اور آج مشکل کے اس وقت میں جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہی اسٹرگل کے ساتھی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, میں بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے اتنے قیمتی وقت میں سے, اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں ایک ینگ جرنلسٹ, ایک انرجیٹک جرنلسٹ سے میں ان کے سوالات کے میں جواب دیا اور مجھے بھی مزہ آیا بہت. جزاک اللہ سر. اور مجھے امید ہے کہ جتنے آپ نے مزے کے واقعات سنائے ہیں, اور یہ بہت سے واقعات پہلی دفعہ منظر عام پہ آئے ہوں گے اور لوگ اس کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.